ہیوسٹن میں ہوتے ہیں, میں ڈیلس میں ہوتا ہوں, 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے. لیکن کوئی یہاں ابھی سے 6-7 سال پہلے کرسمس ایو پہ ان کا ایک کرسمس اسپیشل ہو رہا تھا ڈیلس میں. کرسمس اسپیشل جس طرح ہمارے یہاں عید کا خطبہ ہوتا ہے نا, ان کا کرسمس اسپیشل. اب وہ بندہ اتنا پاپولر کہ وہ کسی چرچ میں جا کے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے بک کیا امریکن ایئر لائن اسٹیڈیم, جہاں پہ باسکٹ بال گیمز اور بڑے بڑے میچز وغیرہ ہوتے ہیں نا, اس نے پورا اسٹیڈیم بک کیا ڈیلس کا. میں نے بھی ٹکٹ لیا, میں بھی گیا دیکھنے کیا ہوتا ہے, میں بھی دیکھوں کیا کرتے کیا ہیں یہ لوگ. اب میں وہاں گیا, 3 گھنٹے کا اس کا پروگرام تھا, اور اس نے اپنی ساس کو بھی بلایا ہوا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی بھی اس کے ساتھ تھی, بھائی بھی اس کے ساتھ تھا, اور بڑے مزے کی باتیں کی انہوں نے. لیکن پوری بات کا تو وہ خلاصہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, ایک بات بتاؤں گا. وعدے کیا کر رہا تھا, اس سال تمہاری ساری خواہشیں جیسس پوری کر دے گا. کیا چاہیے تمہیں؟ وہ جو جس ڈیورس میں تم پھنسے ہوئے وہ کیس اس سال ختم ہو جائے گا. وہ جو تمہیں جاب نہیں مل رہی نا, جو پروموشن نہیں مل رہی, وہ اس سال تمہیں مل جائے گی. وہ ایک ایک چیز کو لسٹ کر کے نا, اس سال جیسس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یہ خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں, میں اوپر بلیچ سب سے چیپ ٹکٹ دیا تھا, میرے اوپر کونے میں میرے ان کے جو سارے بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یس سر, یپ یس. وہ کیا سیل کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ تمہاری ساری دعائیں کیا ہوگی, پوری ہو جائیں گی, ساری خواہشیں ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ایک دفعہ اس نے 3 گھنٹے میں ایک دفعہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس خدا کی, جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کی عبادت. نہ 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 نہ, وہ تو ٹھیک ہے, بس خدا سے مانگو مانگو اور مانگو, اور وہ دے گا اور وہ دے گا اور وہ دے گا. اب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے دین میں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہاں, لیکن وہ ایاک نستعین کے تحت ہے یا ایاک نعبد کے تحت ہے؟ ایاک نعبد کے تحت ہے, یعنی آپ پہلے اپنا کام کرو. اور ایاک نستعین میں بھی 2 حصے ہیں, میں نے 2 حصے سمجھائے تھے نا. پہلا حصہ کیا تھا, اپنی کوشش, اور پھر اور یہ جو کوشش اور جو آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ عبادت کے تحت ہے. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اب میری زندگی کے مقصد اور اس کے جو گولز ہیں, جو میرے اہداف ہیں, جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا اب بننا چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ, اب ان گولز پہ بھی اثر پڑا. جن چیزوں کے پیچھے میں پہلے بھاگ رہا تھا, ایاک نعبد سے پہلے جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا, اب ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا, کسی اور چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں. اب اس چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں تو مجھے مدد کی ضرورت ہے, اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا. تو میری دعاؤں کی اصل نیچر ہی بدل گئی پوری طرح سے. اور اب ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں مسلمان قرآن سے اتنے دور کہ اب ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بنایا ہوا ہے نا اس وقت اکثریت نے ہماری, اس میں, اور جو عیسائی نے جیسس کے ساتھ رشتہ بنایا ہوا ہے, جو ہندو نے اپنے مندر میں رشتہ بنایا ہوا ہے اپنے خداؤں سے, اس میں تقریباً کوئی فرق نہیں رہا. کیونکہ ہم بس اب ایک خواہشات کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری نہیں کر رہا, میری مشکلیں آسان نہیں کر رہا. میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں, میں تو عمرہ بھی کیا تھا, میں تو فلاں نفلی روزے بھی رکھے تھے, میں تو صدقہ بھی دیا تھا, پھر بھی کوئی بات نہیں مان رہا. اس سارے میں کیا ہے, اصل بنیاد کیا ہو گئی ہے, کسی نہ کسی طرح میری خواہشات پوری ہو جائے. فاتحہ کا مقصد خواہشات نہیں ہے, فاتحہ کا مقصد انسان کی زندگی میں مقصد ڈالنا. ایک دفعہ مقصد آ جائے نا تو اب وہ مدد کس چیز میں مانگے گا, یا اللہ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا ہے نا, اس مقصد کو پورا کرنے میں بھی مجھے آپ کی کیا چاہیے, مدد چاہیے. ایاک نعبد اصل میں مقصد ہے, اور ایاک نستعین اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کی ایک اور مثال, آخری مثال آپ سمجھ لیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. آپ سفر پہ جا رہے ہو, آپ فرض کرو آپ پنڈی سے آپ لاہور جا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ گاڑی میں سفر پہ نکلے ہو, روڈ پہ نکلے ہو, رستے میں آپ کو گاڑی میں پیٹرول کم ہو گیا, آپ کو رکنا پڑے گا, ہے کہ نہیں؟ آپ رکو گے, مدد کے لیے رکو گے نا, گاڑی کو مدد کی ضرورت ہے. آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کھانے کے لیے رکو گے, آپ کے جسم کو مدد کی ضرورت ہے نا, رکو گے ہمیشہ کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا تھا, لاہور, تو آپ کو یہاں رک کے تھوڑی مدد دے کے پھر آگے چلنا ہے. اور رکنے کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ اس باقی سفر پورا ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے کیا کیا ہے, وہ جو سٹاپس آتے ہیں نا زندگی میں, وہی مقصد بن گئے ہیں. یا اللہ اور کھلا دے, اور کھلا دے, اور پیٹرول ڈال دے, اور پیٹرول ڈال دے. کس لیے ڈال دو, بس پیٹرول بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. ادھر اب آپ کا مقصد کیا بن گیا, اس پیٹرول اسٹیشن سے اگلے پیٹرول اسٹیشن تک جانا بس. اور کبھی کبھی کہنا ہے وہ پرانا پیٹرول اسٹیشن اچھا تھا, وہیں واپس چلتے ہیں, یا اللہ وہاں دوبارہ واپس پہنچا دے. یہ مثال آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک سفر پر ہیں, اور اس سفر پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے, کیونکہ جب آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہو تو آپ تھک جاتے ہو, تو پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ایک اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد اصل میں ہماری کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور ایاک نستعین میں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اللہ کا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے, ایاک نعبد, اور ہمارا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے, ایاک نستعین. جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ پہلے ہونی چاہیے, جو ہمارے لیے ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے. تو ایاک نعبد پہلے, ایاک نستعین بعد میں. ایاک نعبد ایاک نستعین. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت باریک سی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ ایاک کا 2 دفعہ ذکر کرنا لازمی نہیں تھا. ایاک نعبد و نستعین عربی کے قواعد کے اعتبار سے صحیح ہے. اگر آپ کہو ایاک نعبد و نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن قرآن نے اپنی حکمت میں ایاک کا 2 دفعہ ذکر کیا. اس کو اطناب کہتے ہیں. اطناب کہتے ہیں عربی میں جو بات بار بار نہیں کی کہنے کی ضرورت تھی اس کو 2 دفعہ کہنا, یا 2 سے زیادہ مرتبہ بھی کہنا. اطناب, اسٹائل کو اطناب کہا جاتا ہے. تو قرآن نے یہاں پر اطناب کا استعمال کیا.
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस इत्नाब का क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि कुछ मामलात में हमें अल्लाह ताला की इबादत में ही मदद चाहिए होती है, और कुछ मामलात ज़ाती भी होते हैं जिसका इबादत से ताल्लुक़ नहीं होता। कभी होता भी है, बुनियादी तौर पर इबादत से ताल्लुक़ होता है, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगी में सिचुएशंस आती हैं जिनका इबादत से ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी अल्लाह की मदद चाहिए। तो अगर कहा होता है इय्याका नअबुदु व नस्तईन, तो सिर्फ एक ही तरह के मामले में हम अल्लाह ताला की मदद मांगते हैं। किस तरह के मामलात में? इबादत से मुतालिक मामलात में, सेहत से मुतालिक मामलात में नहीं, फैमिली से मुतालिक मामलात में नहीं, पैसों से मुतालिक मामलात में नहीं, अपनी डिप्रेशन के मामलात में नहीं, अपनी एंग्जाइटी के मामलात में नहीं। लेकिन अब एक जोड़ भी बन गया और एक अदायगी भी हो गई, यानी दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और उन दोनों की गुंजाइश अल्लाह ताला ने हमें दे दी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।